الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. قال الله تعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. بلند آواز سے پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ایک دفعہ اور اونچی آواز میں: الصلاۃ. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا حضور سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد بزرگ دوستوں اور بھائیوں، ماہ محرم الحرام شریف کی آج 16 تاریخ ہے. تمام بندگان حق، غلامان اہل بیت، شہدائے کربلا کے ذکر میں ہیں اور ان کی یاد سے اپنے قلوب و اذہان کو روشن کیے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ فاذکرونی اذکرکم، تو مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا یا تمہارا چرچا کروں گا. واشکرونی ولا تکفرون، میرا شکر ادا کرو اور میری نعمتوں پر کفران نعمت نہ کرو. اس آیت شریفہ میں ذکر اور شکر کو اللہ نے ایک ساتھ بیان کیا ہے. اللہ کے محبوب اور پسندیدہ بندوں کا یہ مشورہ ہے کہ وہ اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں اور اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں. ذکر اور شکر سے بندے کے درجات بلند ہوتے ہیں. یاد کرے گا تو یاد کیا جائے گا، یہ اس کائنات کا قاعدہ ہے. بندہ بندے کو یاد کرتا ہے تو دوسرا بندہ اس کو یاد کرتا ہے. یاد سے یاد ہوتی ہے. تو جو چاہے کہ مجھے اچھے الفاظ کے ساتھ یاد رکھا جائے، وہ اپنی زندگی میں اپنے خالق و مالک کو اچھے الفاظ، اچھی عقیدت، محبت سے یاد کرے
اللہ اس کی یاد کو بندوں کے دلوں میں ہمیشہ بسا دیتا ہے۔ آج امام علی مقام کا ذکر چار کے عالم میں ہو رہا ہے، زمین آسمان میں حسین حسین کے نعرے لگ رہے ہیں، انسانوں سے لے کر کے ملائکہ تک، حور و غلمان کی زبانوں تک امام حسین کا نام ہے۔ تو اس لیے جو حسین کا ذکر ہر جگہ اس لیے ہو رہا ہے کہ حسین نے تلواروں کے سائے میں اللہ کو یاد کیا ہے۔ پیار سے بولے یا رسول اللہ، تو تلواروں کے سائے میں اللہ کو یاد کیا اور اس کیفیت میں یاد کیا کہ شکوہ گلہ کسی قسم کی کوئی کمزور بات امام حسین کے لبوں پر نہیں ہے۔ ذکر بھی ایسا کیا کہ شکر کے جذبات کے ساتھ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، جس حال میں تو رکھے اسی حال میں تیرا حسین تجھ پہ راضی ہے۔ جہاں بڑے بڑوں کے پتے پانی ہوتے ہیں وہاں پر علی والے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، وہاں پر مولا کائنات کی اولاد مولا علی کے بچے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کھانا کھا کے شکر ادا کرنا یہ آسان بات ہے، مشروب پی کے اللہ کا شکر ادا کرنا یہ بہت آسان ہے، اور 6 مہینے کا بیٹا قربان کر کے شکر ادا کرنا یہ حسین کا ہی کام ہے۔ امام حسین کا شکر ساری کائنات کے لوگوں سے نرالا ہے، تو فرمایا جو میرا شکر ادا کرتا ہے میں اس کے لیے اپنی نعمتیں بڑھا دیتا ہوں۔ شکر کرنے والوں کے لیے نعمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ حضرت امام حسین ایسے اللہ کے شاکر بندے ہیں کہ جنہوں نے اپنا سر دے کے آخری لبے سر سجدے میں رکھ کے ذکر کا اعلیٰ عرفہ مقام حاصل کیا اور شکر کا بھی سب سے بڑا مقام حاصل کرنا۔ جب پورا جسم تیروں سے، تلواروں کے زخموں سے، اور جب آپ کے جسم اطہر پر زخموں کے نشان گنے گئے تو 33 زخم نیزوں کے لگے ہوئے تھے، 34 زخم تلواروں کے لگے ہوئے تھے، 102 زخم آپ کے سر سے لے کر پاؤں تک مختلف ضربوں سے آپ کو زخمی کیا گیا۔ اب بدن انسانی میں کتنا ہی خون ہوتا ہے، ایک دفعہ تلوار لگے تو کتنا خون بہتا ہے، دوسری دفعہ لگے تو کتنا بہتا ہے، تیسری دفعہ لگے تو کتنا بہتا ہے، ایک تیر لگے تو کتنا خون نکال کے لے جاتا ہے، مگر یہ جسم عالی مقام کا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک زخموں سے چور چور ہیں اور خون حسین کے جسم سے رس رہا ہے، مگر وہ عالی مقام حسین تیری جرأت پہ قربان، تیری ہمت پہ قربان، تیرے حوصلے پہ قربان۔ ایسا تو کائنات نے نہ کوئی مجاہد دیکھا ہے، نہ کوئی اللہ کا عابد دیکھا ہے کہ اتنے زخم کھا کے بھی سر سجدے میں رکھ کے کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ حسین کا انگ اللہ کی تسبیح پڑھ رہا تھا، اور یہی سبب ہے کہ آج کائنات کا ذرہ ذرہ حسین کا نام لے رہا ہے۔ جو یاد کرے گا وہ یاد کیا جائے گا۔ اللہ کو یاد کرو گے تو تم یاد کیے جاؤ گے۔ جس لیول پہ جا کے کوئی اللہ کو یاد کرتا ہے اسی حساب سے کائنات میں اس کی یاد باقی رکھی جاتی ہے۔ کسی نے چلے میں یاد کیا، حجرے میں یاد کیا، مسجد کے مصلے میں یاد کیا، اس کو بھی یاد رکھا جاتا ہے، مگر امام حسین وہ اللہ کا ذاکر
میں تمہارا چرچا کروں گا، ہر زبان میں تمہارا نام ہوگا، ہر دل میں تمہاری یاد ہوگی۔ مسجد شریف کے لیے محبت کے ساتھ مسجد سے تعاون کیا کریں، امام علی مقام کا ذکر بھی سنیں، اللہ کے گھر کی خدمت بھی کریں۔ یہ بہت بڑی سعادت مندی ہوتی ہے، جمعہ کے دن آپ کو یہ موقع مہیا کیا جاتا ہے۔ حضرت گرامی سید سجاد امام زین العابدین کا اس وقت میں تھوڑا سا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے کربلا کا واقعہ دیکھا ہے۔ ہم نے کتابوں میں پڑھا، آپ کو سناتے ہیں، تاریخ ہے، سیر ہے، اور وہاں سے ہم جو ہمیں ملتا ہے ہم آپ تک پہنچاتے ہیں۔ راویوں کی روایات ہیں، امت میں تسلسل کے ساتھ یہ چیزیں منتقل ہو رہی ہیں۔ 1400 سال سے علماء، واعظین، خطباء، مفکرین واقعہ کربلا کو اپنے اپنے انداز سے ہر صدی میں لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہے۔ آج بیان ہو رہا ہے اور قیامت تک بیان ہوتا رہے گا۔ اگر کتاب سے پڑھیے، اساتذہ سے حاصل کر کے پڑھ کے واقعہ کربلا بیان کرنا آسان ہے، اور اپنی آنکھوں سے دیکھنا یہ حضرت زین العابدین کا یہ حوصلہ ہے۔ حضرت سید سجاد امام زین العابدین، امام حسین علی مقام کے مرشدزادے جن کا نام علی ہے، جن کا نام بولو، جن کا نام امام حسین کے 3 بیٹے اور تینوں کا نام علی، تینوں کا نام علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر، بڑا علی، درمیانہ علی، چھوٹا علی۔ حضرت امام حسین کو اللہ نے 3 بیٹے عطا فرمائے، تینوں کا نام آپ نے اپنے والد گرامی مولا علی کے نام پہ رکھا۔ آج اگر کسی کے گھر میں ایک نام کا بچہ ہو، لوگ کہتے ہیں ہم یہ نام گھر میں نہیں رکھیں گے، ہمارے گھر میں اس نام کا بچہ پہلے سے موجود ہے، مگر جس امام کے آب میں ہم سب غلام ہیں، اس پیارے حسین پاک نے کائنات کو بدلایا۔ چاہے اور کوئی نام بار بار پکارے جانے سے اپنی اہمیت کھو دیتا ہے، مگر نام محمد، نام علی ایسے نام ہے جو جتنی مرتبہ پکارے جائیں اتنی ہی مرتبہ لطف دیتے ہیں۔ نام محمد، نام علی، ان ناموں میں اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہے۔ حضرت امام کے بڑے بیٹے، درمیانے بیٹے، چھوٹے بیٹے، تینوں کا نام علی ہے۔ یہ زین العابدین درمیانے ہیں، یہ زین العابدین کا نام بھی علی ہے۔ آپ کا لقب زین العابدین ہے، آپ کا ایک لقب سجاد ہے۔ زین العابدین کا معنی عبادت گزاروں کی زینت، سجاد کا معنی بہت زیادہ سجدے کرنے والے، بہت زیادہ سجدے کرنے والے۔ ہم جس امام کے ماننے والے، ہمارے امام سجاد ہیں، بہت زیادہ اللہ کے حضور سجدہ کرنے والے، لہذا غلاموں کو بھی چاہیے وہ سجدے سے پیار کریں، اس لیے کہ ہمارا امام سجاد ہے۔ اللہ سید سجاد امام زین العابدین، کربلا کا واقعہ ہوا 61 ہجری میں، محرم کا مہینہ تھا، سال کا پہلا مہینہ، پورا سال 61 کا گزر گیا، پھر اس کے بعد سالوں پہ سال گزرتے رہے۔ حضرت امام زین العابدین 94 ہجری تک زندہ رہے، آپ کو پھر زہر دیا گیا۔ حضرت امام زین العابدین کو بھی بادشاہ وقت نے زہر دیا، جس زہر کے اثر سے حضرت زین العابدین بھی شہادت پا گئے، مگر یہ 35 سال، یہ 36 سال، یہ قریباً 61 سے لے کر کے 94 ہجری تک حضرت امام زین العابدین کا ایک لمحہ عجیب انداز سے گزرا ہے۔ نماز کے وقت میں نماز ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جا رہی ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، سر سے
سجدے میں رکھا ہوا ہے، اپنے احباب کے ساتھ بیٹھے ہیں، لیکن حضرت زین العابدین کی آنکھوں سے ہمیشہ پانی کی طرح آنسو نکلتے رہتے تھے۔ جیسے پہاڑوں میں جائیں کچھ پتھروں سے پانی لگاتار نکلتا ہے، ایسے امام زین العابدین کی آنکھوں سے نیچے ہمیشہ پانی چلتا رہتا تھا۔ آنکھوں کے نیچے ایک خاص انداز سے راستہ بن گیا تھا۔ ہمیشہ حضرت زین العابدین کی آنکھیں اشک بہا رہتی تھی۔ کسی نے پوچھ لیا، بلکہ آپ کے لخت جگر حضرت امام محمد باقر جو آپ کے بیٹے ہیں، انہوں نے ایک دن کہا، ابو حضور میں نے جب سے آنکھ کھولی ہے میں نے آپ کو ہمیشہ روتا ہی دیکھا ہے، کبھی آپ مسکرائے نہیں ہیں، کبھی آپ کے لبوں میں مسکراہٹ نہیں آئی ہے۔ اے میرے ابو جان، ہر وقت کا رونا، ہر وقت کا آنسو بہانا، یہ سب کیا ہے؟ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا، بیٹا باقر، یہ وہ درد کی کہانی ہے جسے نہ میں سنا سکتا ہوں نہ تو سن سکتا ہے۔ حضرت امام محمد باقر کہتے ہیں، ابو مجھ سے آپ کا یہ حال دیکھا نہیں جاتا، ذرا فرمائیں تو صحیح آپ اس طرح بلک بلک کے کیوں روتے ہیں، ہمیشہ اشک بہا کیوں رہتے ہیں؟ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا، بیٹا اگر پوچھ لیا ہے تو لے سن، تجھے بتائے دیتا ہوں۔ ابو جی میں نے دیکھا جب مؤذن اذان دیتا ہے آپ کے کانوں میں اللہ اکبر کی صدا آتی ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی روانی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جب آپ مصلی پہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں آنسو آپ کے پڑنے لگ جاتے ہیں۔ جب کوئی دستار باندھنے لگتے ہیں پھر آپ کے آنسو تیز ہو جاتے ہیں۔ جب چھوٹی سی بچی کوئی آپ کو نظر آئے آپ کی آنکھیں اشک بہا ہو جاتی ہیں۔ اے ابو ہر وقت کا رونا یہ کیا ہے؟ ابو یہ ہر وقت کا رونا کیا ہے؟ میں یہ بات سنانے لگا ہوں، آگے نبی نے میرے لیے کیا کیا، آپ کے لیے کیا کیا، دین والوں کے لیے کیا کیا، نماز والوں کے لیے کیا کیا، مسلمانوں کے لیے کتنے بڑے احسانات کیے۔ اپنا دکھ اپنے اندر رکھا، آنسوؤں کے ذریعہ سے خارج کرتے رہے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ کسی پر سیدوں نے ظلم نہیں کیا، کسی کا مال سیدوں نے نہیں کھایا، کسی کا نقصان سیدوں نے نہیں کیا، مگر ظالموں نے ہمیشہ سیدوں کو نقصان پہنچایا، سیدوں کا دل دکھایا، سیدوں کو شہید کیا، کسی کو تلوار سے کسی کو زہر سے۔ ظالموں کا ظلم بھی کائنات میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، مظلوموں کی مظلومیت بھی یاد رکھی جائے گی۔ حضرت سید سجاد کا یہ انداز، فرمایا او میرے بیٹے اور میرے پیارے، تو نے پوچھا ہے جب کوئی اذان دیتا ہے میرے آنسو زیادہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ اے میرے محمد باقر، جب اذان دینے والا مؤذن اللہ اکبر کی صدا بلند کرتا ہے، کربلا میں بھی علی اکبر کی اذانیں مجھے یاد آ جاتی ہیں۔ تم نے پوچھا ہے جب کوئی معصوم بچی چھوٹی عمر کی مجھے نظر آتی ہے میری آنکھوں سے آنسو زیادہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ اے میرے شہزادے، آج اگر کوئی چھوٹی بچی نظر آئے مجھے وہ لمحہ یاد آتا ہے جب ابو حضور سیدہ میری پیاری بہن سکینہ سے آخری ملاقات کرنے تشریف لائے تھے۔ حضرت سید سجاد کا ایک ایک لمحہ ایسا گزرا، مگر وہ قربان ذکر بھی جاری ہے، اللہ کا شکر بھی ادا کیا جا رہا ہے۔ حضرت امام 5 وقت نماز باجماعت ادا کرتے تھے۔ آپ کی سیرت نگاروں نے لکھا حضرت امام زین العابدین کو زین العابدین اور سجاد کہنے کی وجہ یہ ہے، حضرت امام روزانہ 5 نمازوں کے علاوہ روزانہ 1000 رکعت نفل ادا فرمایا کرتے تھے۔ 1000 رکعت نفل حضرت امام زین
جس نے اپنی آنکھوں سے سب واقعہ دیکھا وہ امام زین العابدین سجدے سے پیار کر رہے ہیں، چونکہ ابو کو سجدے میں سر کٹاتا دیکھا تھا۔ پیار سے کہو سبحان اللہ۔ سجدے کو سنبھالو مومنو، نماز کی قدر کرو ایمان والو، اسلام کلمے کی قدر کرو، اس کلمے کو بچانے کے لیے، اس نظام کو بچانے کے لیے، اس دین کی قدر کو بچانے کے لیے مصطفیٰ کے شہزادوں نے اپنی جانیں قربان کر دی اور ہمیں بتلا دیا ہم اپنے آپ کو اپنے شہزادوں کو قربان کر کے تمہیں لانے کا دین بچا کے لے رہے ہیں۔ ہماری جو قربانیاں ہیں انہیں آنے والی نسلوں نے سنبھالنا ہے۔ حسین پاک کا فیضان جو کربلا سے آ رہا ہے، آج جب بھی کوئی محسن اللہ اکبر کی صدا بلند کرتا ہے، یہ صدا بلند کرنا بھی قربانی حسین کے صدقے سے ہی ہوتا ہے۔ آج اگر کوئی نمازی نماز پڑھتا ہے، اس کا نماز پڑھنا بھی کربلا کی گرم ریت پہ پڑھی نماز کا صدقہ ہی ہوتا ہے۔ سید صدام امام زین العابدین، آپ نے جس محبت سے، جس پیار سے اللہ کی رضا کے لیے اپنی نذران محبت پیش کیا، اس سے معلوم ہوا کہ حسین کے بچوں نے بتلایا ہے ہمارا وہ ہے جو مشکل میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، جو پریشانی میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ فرمایا اللہ کو ذکر کرنے والے بھی پسند ہے اور اللہ کو شکر ادا کرنے والے بھی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پاک ذاتوں کے صدقہ سے ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔